للہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک۔ ایک حکایت پڑھتے ہیں، جالینوس نے اپنے دوستوں کو موت کے وقت 2 گولیاں دیں اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک کو لوہے پر ڈال دینا اور دوسری کو پانی کے بھرے ہوئے گھڑے میں۔ پھر گھڑا توڑنا، لوگوں نے ایسے ہی کیا تو لوہا تو اس گولی سے پگھل گیا۔ 2 گولیاں دی، ایک کو لوہے پر ڈالنا اور ایک کو پانی کے گھڑے میں۔ لوہے پر ڈالا گولی کو تو لوہا پگھل گیا، اور پانی گھڑے میں جو ڈالا ایک گولی کو تو پانی چمک گیا۔ اس وقت کے حکماں نے کہا کہ جالینوس نے یہ دکھایا کہ میں پانی کو جمانے اور لوہے کو گلانے کی قدرت رکھتا تھا، گل جانا، مگر اپنے کو موت سے نہ بچا سکا، اپنے کو موت سے نہ بچا سکا۔ بلکہ جو حکیم جس بیماری کے علاج میں زیادہ ماہر تھا، خود اس کی موت اسی بیماری سے ہوئی۔ سانپ کا منتر جاننے والا سانپ ہی سے مرتا ہے، اکثر ایسے دیکھا گیا۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، شعر تو عربی میں ہے، اور جمع اس کا یہ کہ اے مغرور بلا تخیر توبہ کر، بے شک موت آتی ہے اگرچہ تو قرون ہو جائے۔ قرون کی بھی موت آئی تھی۔ ارسطو، سلسمرہ اور بقراط فالج سے، افلاطون برسام سے، اور جالینوس پیٹ کی بیماری سے۔ ارسطو سل کی بیماری، بقراط فالج، افلاطون برسام، جالینوس پیٹ۔ شاید یہ پیٹ، ان تمام بیماریوں کے یہ حکیم بہت بڑے ماہر تھے، کیونکہ جو کسی کا زیادہ ماہر ہوتا ہے تقریباً دیکھنے میں ایسے آیا ہے کہ وہ اسی بیماری سے مرتا ہے۔ سارے شہر میں گشت لگایا جائے، مگر شرط یہ کہ چوب نقش پر پڑے، نہ کہ ہاتھوں پر، یعنی لکڑی، سٹک، سوٹی، سارے شہر میں نہیں، بلکہ یعنی ارسطو سل کی بیماری سے، اور بقراط فالج سے، اور افلاطون برسام سے، اور جالینوس پیٹ کی بیماری سے مرے۔ تفسیر طول بیان۔ وبا کا علاج اہم ہے۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طاعون کا سب سے بہترین علاج جہاں طاعون ہو تسبیح، تحلیل اور درود شریف ہے۔ تسبیح، تحلیل اور درود شریف جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پہلی لہر آئی، دوسری، تیسری، حالانکہ یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی، تو جس طرح اور ممالک میں نقصان ہوا پاکستان میں نہیں ہوا۔ ان کے پاس اتنی کوئی سہولتیں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس اتنی ویکسین بھی نہیں ہے، اور آبادی بھی ماشاءاللہ واہ واہ ہے۔ بچنے کا ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ مسلمان جو اللہ اللہ کرتے ہیں، یقینی بات ہے اور یقیناً بات ہے۔ اچھا، بشرطے کہ ظاہری اور باطنی شرطوں کے ساتھ ہو تسبیح و تعلیل۔ نیز فرمایا گیا کہ وبا کے زمانے میں سورۃ دخان شریف بلند آواز سے صبح کے وقت پڑھنے سے جہاں تک اس کی آواز جائے وہاں تک امن رہتا ہے۔ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، وبائی بیماری کوئی بھی ہو، سورۃ دخان شریف بلند آواز سے پڑھنی ہے اور صبح کے وقت پڑھنی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی آواز پہنچائیں، امن رہے گا۔ نیز وبا کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کسی نقارے یا تاشا پر سورہ جمعہ دائرہ کی طرح لکھی جائے۔ نقارے یا تاشا، یہ نام آپ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں، دائرے کی صورت میں لکھی جائے اور درمیان میں 15 کا نقش بنا دیا جائے۔ 15 کا نقش 9 خانے میں بنتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی جمع کرو پھر بھی نیچے 15 آئے گا، دوسری لائن میں جمع کرو پھر بھی 15 آئے گا،
تیسری لائن میں جمع کرو پھر بھی 15 آئے گا، ادھر سے جمع کریں پھر بھی 15 آئے گا، ادھر سے جمع کریں پھر بھی 15 آئے گا، ادھر سے جمع کریں پھر بھی 15 آئے گا۔ یہ بہت بڑا مشہور و معروف نقش ہے، بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کی محنت سے یہ کام نکالے ہیں۔ یہ اس طرح پھر اپنا سولی کے نقش بھی ہے، خمسہ کے نقش بھی ہے، یہ درمیان میں 1، یہاں 2، پھر یہاں 3، یہاں 4، یہاں 5، 6، 7، 8، 9، یہ ہوتا ہے 15 کا نقش۔ اگر ہم اس کو یہاں سے جمع کریں، یہ 6 اور 7، 13 2 15، نیچے 15 آ گیا۔ اسی لائن کو جمع کرو، 5 اور 1، 6، 6 9 15، 15 آ گیا۔ 8 اور 3، 11، 11 اور 4 15، یعنی نیچے جمع کرتے جاؤ 15، پھر اس کو ایسے جمع کریں تب بھی 15۔ اتنا مشہور و معروف نقش ہے کہ کیا بات ہے، کیا ہی کمال ہے۔ بزرگان دین تو اس پہ زکاتیں نکلواتے ہیں، چلے کرواتے ہیں، کوئی نقش بھی ہو، نقشوں کی بھی چال ہوتی ہے، آتشی، بادی، آبی، خاکی، ٹھیک ہے جناب۔ پھر یہ مثلث ہے، یہ مربع ہے، یہ محمص ہے، یہ مسدس ہے، بہت بڑا لاجواب دلچسپ علم ہے۔ اچھا 15 کا نقش بنا دیا جائے، پھر ایک خصی بکرے کو ساتھ لے کر، یہ طاعون کا دوسرا علاج بزرگان دین نے بتایا۔ خصی بکرے کو لے کر تاشا بجاتے ہوئے سارے شہر میں گشت لگایا جائے، مگر شرط یہ کہ چوب نقش پر پڑے نہ کہ حرفوں پر، یعنی وہ جو تاشا غالباً بجانا ہی ہوگا، وہ جو صدیق لگائیں گے وہ کس پر پڑے، حرفوں پر پڑے، بلکہ نقش پر پڑے نہ کہ حرف، یعنی جو حرف ہو گئے وہ جو صورت لکھی ہوئے گی اس حرفوں پر نہ پڑے، وہ جو نقش بنیں گے اسی پر پڑے۔ پھر کنارہ شہر پر پہنچ کر وہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات یا دفن کر دیا جائے، انشاءاللہ وبا سے امن ملے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جناب، طاعون سے اور کسی قسم کی وبا سے بچنے کے لیے۔ نیز اس زمانے میں بلند آواز سے اذانیں کہنا بھی مفید ثابت ہوا ہے، جس طرح کی ابتدا میں کرونا میں تو صحیح پوچھو تو یہی بات تھی، ورنہ پاکستان کے عوام احتیاط بھی نہ کرے، پرہیز بھی نہ کرے، پھر بھی ہزاروں تک گئے ہوں، لاکھوں تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اس لیے کہ طاعون جنات کا اثر ہے۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ طاعون بھی ایک قسم کا جن ہے، یہ تو آپ نے شاید آپ کو ذہن میں ہے یا نہیں ہے، جو مشکوٰۃ شریف کی ہم نے بھی درس میں پڑھا تھا، یہ جو طاعون وبا ہے یہ جنات کا حملہ ہوتا ہے، جنات کا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، الحمدللہ یہ پڑھی ہوئی بات ہے۔ اور غلبہ جن کے وقت اذانیں کہنا سنت ہے، جب جنات، اس لیے وہ جب کسی پر سایہ ہونا، یعنی اس نے مریض کو خاموش کیا ہوا ہو، اس کے ہاتھ کو مڑے ہوئے ہوں، دورے کی شکل میں ہو، تو اس وقت اذانیں اس کے کان میں دینا چاہیے، مریض بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ہوش میں آ جاتا ہے۔ یا پھر کبھی اس طرح کا معاملہ بنے، وَأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ آیات مبارکہ جو سورہ مومنون شریف 18واں پارہ آخری 4 آیاتیں ہیں غالباً، یہ بھی بڑی لاجواب ہیں آصف کے لیے، ملکی ہے، آصف ہے، ان کو 7 مرتبہ پڑھ کے کان پر پھونک مارے، انشاءاللہ وہ مریض اپنا ہوش میں آ جائے۔ رب کا فرمان بدلنا باعث عذاب ہے، جیسا کہ ایسا سے معلوم ہوا، جس طرح کہ بنی اسرائیل نے اپنا چین کیا۔ مسئلہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، اس کے متواتر معنی یا مقصود کو دیدہ دانستہ بدلنا کفر ہے، جو شخص عمدن قواد کو ذا پڑے وہ بھی کافر ہے۔ ہر لفظ کی اپنی اپنی ادائیگی ہے نا، قواد، و، فا، غین، قا،
ایک ہے قاد کو جب ہم غا پڑھیں گے لفظ تو چینج ہو جائے گا جان بوجھ کر، اس طرح کی یعنی چینجنگ سے قرآن پاک پڑھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ شرح فقہ اکبر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ ہاں اگر قرآنی آیات تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے بلکہ دعا یا جواب کی نیت سے آئے تو اس میں زیادتی کمی یا تبدیلی وغیرہ جائز ہے۔ قرآنی آیات مبارکہ تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ دعا کی نیت ہے یا جواب کی نیت ہے، تو اس آیات مبارکہ میں کمی پیشی سے مراد نہیں کہ اس میں کوئی اور لفظ لے آئے، نہیں ہاف آیات کا حصہ پڑھ دیا یا تھوڑا آیات مبارکہ کا پڑھ دیا، کیونکہ اس صورت میں آیات نہیں بلکہ وہ اپنا کلام ہے۔ کافی سارے آپ مندرے سنیں نا، مندرے اور منتر، ٹھیک ہے نا جناب، ان میں سے کافی یہ چیزیں آگے پیچھے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ کرے وہ ایسا نہ ہو۔ جیسا کسی نے آپ کے مزاج پرسی کی، آپ نے اس کو جواب میں کہا الحمدللہ رب العالمین الکریم الرؤوف الرحیم، دیکھیں نا آسان لفظ میں اس کی مثال آئی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات ہے الحمدللہ رب العالمین، جب ہم جس طرح کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، رب العالمین کا آیات مبارکہ آگے ہم نے علی کل حال، زیادتی ہو گئی نا، لیکن ہم نے اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا، اس کو کس نیت سے پڑھا ہے؟ جواب کی نیت۔ جس طرح کہ ہم نے آپ کو غالباً کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے عرض کی تھی کہ جب بندے کو چھینک آئے تو الحمدللہ تو کہنا ہی ہے نا، اگلے نے کہنا یا رحمک اللہ۔ اگر آپ چھینکتے وقت چھینک کے بعد کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ منہ کی تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ دانتوں کی بیماری ہے، کان کی بیماری ہے، ناک کی بیماری ہے، داڑھوں کی بیماری ہے، یعنی یہ جو فیس والا معاملہ ہے یہ سب محفوظ رہے گا۔ لفظ کیا ہے؟ علی کل حال، پڑھنا کس طرح ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یہ مستدرک امام حاکم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی مستند حدیث پاک کا حوالہ ہے۔ بات آپ کو کمی زیادتی کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کمی زیادتی اس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الکریم الرؤوف الرحیم، یعنی ہم نے اس کے ساتھ 3 لفظ اور ایڈ کر دیے، زیادتی ہو گئی نا۔ جب جس طرح پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، آگے زیادتی ہو گئی نا، کیونکہ اس وقت ہم قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وقت قرآن پاک کو دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ دعا کی نیت سے قرآن پاک کے آیات مبارکہ کے ساتھ آگے کوئی دعا کلمات عائد کرنا، زیادہ کرنا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اور بلکہ جائز ہے، جس طرح کہ آپ ہوتے اوپر سے بات فرماتے آ رہے ہیں۔ یا جیسے کہ حفاظ تلاوت سے پہلے کہتے ہیں ببرکت بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ السمیع العلیم الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کی وجہ اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی بسم اللہ میں زیادتی ہو گئی نا، حالانکہ بسم اللہ، کیونکہ ہم بسم اللہ شریف کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اسی کا نام اقتباس، اور قرآن پاک سے اقتباس جائز ہے۔ شامی کتاب الجہاد، ابھی حوالہ بھی ساتھ ساتھ سنیں، کیونکہ اب یہ ہمارا کلام ہے، ہو گیا، اسی بات سے اس نیت سے جنبی کو پڑھنا جائز اور نمازی کو پڑھنا منع ہے۔ اس طرح بندہ ناپاک ہے، ناپاک بندے کو قرآن پاک کی تلاوت منع ہے۔ اگر ناپاک بندہ قرآن پاک کی کوئی آیات مبارکہ کو دعا کی صورت میں، دعا کی نیت میں پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح نمازی نہیں پڑھ سکتا، نمازی ناپاک ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں کہ نمازی بندہ اوپر جس طرح پڑھے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الکریم الرؤوف الرحیم، نمازی اگر اس طرح نماز میں پڑھے گا تو اس کی نماز
ٹوٹ جائے گی۔ ذہن میں رکھو، نماز ہی اگر اس میں کمی پیشی کرے گا تو نماز ایک لفظ کی بھی اس نے کمی پیشی کر دی، نماز ٹوٹ جائے۔ ایک لفظ جو قرآن پاک کا نہیں ہے، دعایا کلمات ہے، قرآن پاک کا نہیں ہے، کیا ہے؟ دعایا کلمات ہے، اس نے پڑھ دیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز ہی کو اس طرح پڑھنا منع ہے، بلکہ اس کی نماز کو باطل کر دے گا۔ وہی بات، جتنے وقت وظیفے ہیں گو کہ وہ آیات مبارکہ نہیں ہے، حدیث پاک ہے، اگر وہ نماز میں پڑھے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ فار ایگزامپل ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ دیتے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایمان کی شرطیں پڑھ لیتے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی جتنی اس طرح کی وظیفے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین، یہ آیات حدیث پاک کی دعا ہے، اگر ہم پڑھیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ حدیث پاک ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اللہم انی، یعنی مطلب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دعاؤں اور وظیفوں کے الفاظ بدلنے سے ان کی تاثیر جاتی رہتی ہے، صرف ثواب باقی رہتا ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں ایک درود پاک ہے، 14 بار پڑھا جاتا ہے۔ کسی شاگرد نے اپنے شیخ الدلائل شیخ عبدالحق اعلی آبادی سے پوچھا کہ ہم 15 بار کیوں نہ پڑھ لیں؟ پڑھنا کتنے مرتبہ تھا؟ 14 مرتبہ۔ شاگرد نے کہا حضور 14 کے بجائے 15 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اچھا پڑھ لیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ جس قفل میں 4 دانت والی چابی پڑتی ہو وہاں 5 دانت والی چابی نہیں سے 5 دانت والی چابی سے نہیں کھلتا۔ کتنی پیاری مثال ہے۔ تو کہتا ہے 14 کے بجائے 15 مرتبہ پڑھنا پڑھ لے تو کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا جس چابی میں 3 دندانے ہیں وہ لاک کو کھولتا ہے، اگر 3 کی بجائے 2 کر دے کھولے گا؟ نہیں کھلے گا۔ 3 کی بجائے 4 کر دے کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ چلو آج آپ کو یہ مسئلہ بھی آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ شیخ استاد عامل جتنی تعداد بتاتا ہے اتنی ہی پڑھنے میں فائدہ ہوتا ہے، اگر ہم کمی پیشی کریں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بزرگان دین کے بہت بڑے آزمودہ اور تجربہ شدہ وظائف ہوتے ہیں، اس لیے تعداد کا دھیان رکھا جائے۔ اچھا 15 بار سے ثواب تو مل جائے گا مگر دروازہ نہ کھلے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سوتے وقت ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں تھا آمنت بنبیک الذی ارسلت، انہوں نے آمنت برسولک الذی ارسلت پڑھ دیا۔ پہلے حدیث پاک میں کیا ہے؟ بنبیک کا، یعنی نبی کا۔ دوسرے صحابی رسول نے کیا پڑھا؟ برسول کا۔ بات تو تقریباً ایک ہی ہے، نبی اور رسول۔ وہاں نبی کا تذکرہ تھا، یہاں اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ دیکھو نبی اور رسول یہاں ہم معنی میں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہی کہو بنبیک الذی۔ اب دوسرا آپ کو یہ معنی بھی، یہ نقطہ بھی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جیسے جو وظیفہ لکھا جاتا ہے گو کہ اس کے ہم معنی کئی آ جائیں، لیکن آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ کو فرمایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے، کیونکہ دعا میں الفاظ کے ساتھ زبان کی تصحیح بھی درکار ہے۔ اچھا تلوار کی دھار کے ساتھ وار کی بھی ضرورت ہے، چھڑا دھار بھی کام نہیں کرتی، وار بھی کام کرے گا، یعنی نشانہ بھی تو، تلوار دھار تیز ہو تو نشانہ نہ ہو پھر بھی تو مزہ نہیں ہے نا چلا۔ زبان کی تاثیر انہی الفاظ میں ہے جو شیخ سے منقول ہو۔ اب پتہ چلا ہے کہ جو پیر و مرشد کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں وہ کیوں تیر بازاب ہوتے ہیں، یہی راز ہوتے ہیں۔ مگر جو دعائیں اور اذکار عبادات میں درکار ہیں ان میں اگر الفاظ بدل جائیں اور مضمون باقی رہے تو عبادت تو درست ہو جائے گی۔ لہذا اگر کوئی نماز کی تکبیروں میں بجائے اللہ اکبر کے اللہ عظیم یا الرحمن، اللہ اپنا الرحمن اکبر کہہ دے تب بھی نماز جائز ہے، لیکن وہ والی بات نہیں رہے گی۔ اسی طرح اگر ذبح کرتے وقت بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے رب کا کوئی بھی نام لے لیا تب بھی درست ہے، اگرچہ ثواب کم ہوگا، ثواب کم ہوگا۔ یہ بڑی بریک اور بڑی پتے کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج کے دن کے بارے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو اپنا ہفتے کے دن
یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجات خواہشات کو پورا کر دیں گے۔ اگر نہ اس کی حاجات و خواہشات پوری ہوگی تو کل قیامت والے دن ہمارا دامن گیر ہو جائے، ہمارا دامن پکڑ لے۔ تو بات یہ ہے کہ اس آپ کے دعا مبارک میں شک تو کوئی نہیں نا جناب۔ اگر نہیں پورا ہوگا تو ہماری کمی کی وجہ سے پورا نہیں ہوگا، ہمارے اعتقاد کی وجہ سے پورا نہیں ہوگا۔ 10 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے ہفتے کی صبح کو، ہفتے کے دن کو، سبحان القادر القاہر القوی المعانی، لا الہ الا هو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان القادر القاہر القوی المعانی، لا الہ الا هو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہفتے والے دن 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو مطلب اب اس حدیث اپنا اس وظیفے میں کمی تو نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے ہماری کوئی خواہشات پوری نہیں ہوگی تو سمجھ لیں ہمارے میں کمی ہے، وظیفے میں کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی بات پر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام